اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام بزم معرفت کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ زہرا۔ امید کرتی ہوں کہ جو ناظرین کرام اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اپنی ٹی وی سکرینز پر ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ خداوند متعال تمام تر مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ خدا کی بندگی کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان کہ جو ضیافت اللہ کا مہینہ ہے، جس میں خدا خود ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ تمام ناظرین کرام جانتے ہیں کہ اسی رمضان کی 19 تاریخ کو یہ وہ دن تھا کہ جب ہمارے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ضربت لگی۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جن کے شجاعت کے کیا کہنے، جن کی اطاعت کے، جن کی بندگی کے، جن کی عبادت کے، جن کی حکمت کے کیا کہنے، کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات گرامی تھی۔ امام علی علیہ السلام میں اتنی سادگی تھی، اس قدر سادگی تھی کہ مولا خود فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے ساری زندگی جو کی روٹی کھائی تھی، مولا نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی تھی، اور اسی جو کی روٹی کھانے والے علی ابن ابی طالب کی شجاعت اور بہادری کو اگر دیکھیں تو یہ وہ علی ہیں کہ جنہوں نے 2 انگلیوں سے قلعہ خیبر کو اکھاڑ ڈالا، در خیبر کو اکھاڑا، اور اسی طرح سے مشہور زمانہ پہلوان مرحب کو ایک پلک جھپکنے کے برابر کے وقت میں انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اور اگر اسی علی ابن ابی طالب کی آپ بندگی کو دیکھیں اور اطاعت خدا، خوف خدا کو دیکھیں، یہ وہی علی ہے کہ جو دوسری جنگ میں عامر ابن عبدود جیسے دشمن خدا کو جب یہ گرفتار کر لیتے ہیں اور جب یہ اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ وہ ایک جسارت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے امام کی شان میں، تو امام علی فوراً سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں ابھی قتل کیا مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذاتی غصہ مجھ پر غالب آ جائے، اور اسی وقت اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جانے دیتے ہیں، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کو خدا کی خاطر قتل کر دیتے ہیں۔ یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ اگر ان کی عبادت کو دیکھیں، یہ وہ شجاع ترین انسان جو کہ میدان جنگ میں اتنے سارے دشمنان خدا کو انہوں نے واصل جہنم کیا، جب خدا کی بندگی کا وقت آتا تھا تو مسلح عبادت پر ایسے ہوتے تھے، اتنا گریہ فرماتے تھے آپ علی ابن ابی طالب، ایسی آپ کی حالت ہوتی تھی کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ شاید علی ابن ابی طالب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ آج اس علی ابن ابی طالب کی شہادت کے ایام کا آغاز ہو گیا ہے، اور میں اپنے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہماری اسٹوڈیو میں ہماری بہت معزز، محترم اور گرامی مہمان فاضلہ قم خوار فاطمہ معصومہ موجود ہیں۔ السلام علیکم خواہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گی۔ میں آپ کی خدمت میں بھی ان پرسوز اور غمناک ایام کی بہت دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرنا چاہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت کے امام حجت خدا کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کے ان پرسوز ایام کی تعزیت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ جی خوار معصومہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج 19 رمضان المبارک ہے اور امام علی علیہ السلام کا یوم ضربت ہے۔ ہم انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ان کی شہادت کے واقعات کو ضرور تذکرہ کریں گے اور ان کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا جناب علی علیہ السلام کے فضائل پر روشنی ڈالیں، ان کی فضیلت پر روشنی ڈالیں کہ یہ وہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جو کہتے تھے کہ انا عبد من عبید محمد۔ یہ وہ عاشق رسول تھے کہ جو کہتے تھے کہ میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں۔ کہ کیا خوب شاعر نے لکھا ہے، اس باغ پہ توحید کا پہرا ہو نہ کیوں کر، جس باغ کی پہچان ہی زہرا سی کلی ہو، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ، جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہے۔ کہ یہ وہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جو اپنے آپ کو رسول خدا کے غلاموں کا بھی غلام کہتے تھے، اور فخر سے کہتے تھے کہ میں رسول خدا کے غلاموں کا بھی غلام ہوں۔
اور یہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اگر ہم ان کی حکمت اور دانائی کو دیکھیں کہ یہ وہ ذات ہے کہ ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے خار معصومہ، اور وقت نماز تھا اور مولا تشریف لے جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک شخص آیا مولا سے پوچھنے لگا، اس نے ایسا سوال کیا، اس نے کہا کہ میں مولا کو ایسے سوال میں الجھا لوں گا کہ ان کے نماز کا وقت نکل نہ جائے۔ تو اس نے مولا سے سوال کیا، مولا یہ تو بتائیں کہ وہ ایسے کون سے جانور ہیں کہ جو بچے دیتے ہیں، اور ایسے کون سے وہ جانور ہیں کہ جو انڈے دیتے ہیں۔ تو اب اسے لگا تھا کہ مولا گنتی کرنا شروع کر دیں گے اور مولا کا وقت ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں سوال کس سے کر رہا ہوں۔ باب العلم تھے علی ابن ابی طالب۔ مولا نے چلتے چلتے ہی اس کا جواب دے دیا کہ دیکھو وہ جانور کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور وہ جانور کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، کہ یہ علی ابن ابی طالب کی حکمت اور دانائی کا وہ عالم تھا۔ خان معصومہ میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ مزید ان کی فضائل پر، ان کی کرامات پر، ان کی جو فضیلت ہے خدا کی کلام کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اور جو رسول خدا کی احادیث ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ان کے فضائل کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ولی اللہ، انت اول مظلوم وانت اول غضب من حقہ۔ تمام حمد و ثنا پروردگار عالم کی ہے، اور تمام درود و ثنا اس کے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام معزز ناظرین کی خدمت میں، اہل بیت ٹی وی کے ناظرین دنیا کے جس کونے پر بھی موجود ہیں، عرض سلام و ادب پیش کرتی ہوں، اور ان ایام سوگوار اور ان شہادت اور ضربت امیر المؤمنین کے ایام کی تسلیت اور تعزیت سب سے پہلے اپنے وقت کے امام یوسف زہرا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور اس کے بعد علماء کرام، تمام مؤمنین دنیا کے جس کونے میں مصروف عزاداری ہیں، پروردگار عالم ان کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہم سب کو ان لیالی قدر اور معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جس ہستی کے وجود کی برکت سے شب قدر کو مزید برکت ملی، اس ہستی کی معرفت کو پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ کہ جو مہینہ شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد میں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے کہ امیر رسول اللہ گریہ فرما رہے ہیں، اور بہت شدت سے آہستہ آہستہ گریہ شروع ہوتے اتنی شدت سے پیغمبر اسلام نے گریہ شروع کر دیا کہ ان کے چہرہ تر ہو گیا آنسوؤں سے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی، آنسو بہتے بہتے سینہ اقدس رسول اللہ تک جب بہنا شروع ہوئے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے حالت اضطراب میں سوال کیا، یا رسول اللہ کیا بات ہے، کون سی ایسی بات اور یاد ہے جس نے آپ کو اس قدر گریاں کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی مہینے میں میری امت تمہیں قتل کر ڈالے گی، اور تمہارے چہرے کو، تمہاری داڑھی کو خون سے خضاب کر دے گی، اور تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اسی مہینے میں دشمن تمہیں قتل کر ڈالے گا۔ جناب امیر نے ایک سوال کیا، بہت اہم سوال ہے۔ امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، بیٹوں کا کیا ہوگا۔ امیر المؤمنین مولا الموحدین نے جب اپنی خبر شہادت کو لسان رسول اللہ سے سنا تو امیر المؤمنین نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت ہوگا جب میں دنیا سے جاؤں گا، جب میں قتل کر دیا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، جی یا علی آپ کا دین سلامت ہوگا، آپ دین کے لیے قربان ہوں گے۔ تو امیر المؤمنین نے شاید کہا ہوگا کہ اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اب کوئی باک نہیں ہے
کہ میں نے اپنی پوری زندگی دین الہی کے لیے خرچ کر دی، اور اگر موت بھی خدا کے دین کے لیے آئے تو یہ علی کے لیے باعث سعادت نہیں ہے، یہ موت کے لیے باعث فخر ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ذات اقدس پر اگر ہم گفتگو کرنا چاہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے واقعی ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، جن کے لیے جس ذات پر، جو مکمل ذات ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو اذن اللہ ہے، جو خدا کی ہر صفت کا مظہر تام ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس ہستی پر ہم بات نہیں کر سکتے، لب گشائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم میں وہ توانائی نہیں ہے، ہم میں وہ ہماری اوقات نہیں ہے، ہم میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم امیر المؤمنین جیسی ہستی پر بات کریں، جو مولود کعبہ ہیں، جن کی شہادت مسجد میں ہوئی، جن کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی۔ بہت مختلف باب ہیں امیر المؤمنین کے فضائل کے، جس طرح آپ نے بیان فرمایا شجاعت امیر المؤمنین، عبادت امیر المؤمنین، بندگی امیر المؤمنین، زہد علی، تقوی علی، علم علی، حکمت علی، فداکاری علی، ایثار علی، بہت مختلف باب ہیں علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے۔ لیکن جو یہ پروگرام کا سلسلہ انشاءاللہ ہم 2-3 دن آپ کے مہمان ہیں، ہم نے یہ آغاز کیا ہے امیر المؤمنین کے پہلے فضائل پر میں انشاءاللہ روشنی ڈالنا چاہوں گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند آیات، گرچہ آیات امیر المؤمنین کے بارے میں قرآن میں صدہا نہیں ہزارہا آیات ہیں قرآن کریم کی جو امیر المؤمنین کی ذات اقدس پر ہیں۔ اگر آپ شیخ عباس سے قمی کی کتاب مفالتی الجناح اٹھا کر دیکھیں، اس میں ایک زیارت ملتی ہے، زیارت غدیریہ کے نام سے، جو امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اس زیارت غدیریہ میں امام ہادی علیہ السلام نے امیر المؤمنین علیہ السلام پر سلام کیا ہے اور کہا ہے آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے اتنی آیات بیان کی ہیں، اور شاید میں نے واحد زیارت دیکھی ہوگی جس میں اتنی کثرت سے آیات قرآن موجود ہیں، ہر ایک 2 جملے کے بعد آیہ قرآن ہے جو امیر المؤمنین کی شان میں ہے، خود امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا مولا علی کا نام قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اگر اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہوں تو امیر المؤمنین کا خود نام قرآن میں مینشن نہیں ہوا، اور اس کی بھی بہت ساری مصلحتیں، وجوہات ہیں کہ اگر مولا کا نام قرآن میں ڈائریکٹ خدا ذکر کرتا تو بہت سارے ایسے افراد جو ابھی قرآن کو مانتے ہیں وہ قرآن کو نہ مانتے اور نہ پڑھتے، ابھی پڑھتے ہیں لیکن شاید ایسا وقت آتا کہ اس ایک نام کو دیکھ کر پورا قرآن کو رد کر دیا جاتا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بغض رکھتے ہیں علی ابن ابی طالب سے، جو کہ امام علی کا نام سننا تک گوارا نہیں کرتے، تو اب جب ایسے لوگ قرآن میں مولا کا نام دیکھتے تو وہ ظاہر سی بات ہے چھوڑ دیتے۔ ہاں، اتنی مخالفتیں آج تک بھی 1400 سال تک اس ہستی سے ہیں کہ اگر یہ نام مبارک قرآن میں ذکر ہوتا، ویسے اگر دیکھا جائے تو قرآن میں کسی صحابی رسول کا سوائے ایک زید صحابی کے علاوہ کسی صحابی کا تذکرہ، کسی صحابی کا نام نہیں آیا۔ اگر برادران ہم سے سوال کریں یا کچھ افراد سوال کریں کہ نام میں امیر المؤمنین اگر اتنے فضائل ہیں کیوں قرآن میں نہیں ہے، تو آپ کسی اور صحابی کا، کسی اور ہستی کا، ابو ذر کا، سلمان کا، اصحاب رسول کا، کسی صحابی کا نام سوائے زید کے قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس کی بھی بہت ساری مصلحتوں کی بنیاد پر، لیکن نام نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذکر نہیں ہے۔ ذکر امیر المؤمنین علیہ السلام قرآن میں بے شمار آیات موجود ہیں، جن میں سے چند ایک کی طرف آج میں اشارہ کروں گی۔ سب سے پہلے سورہ رعد کی آخری آیت کی طرف اشارہ کروں گی کہ سورہ رعد کی آخری آیت میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں جب کچھ لوگ آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ کی رسالت اور نبوت پر شک ہے، اور وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جو لوگ کافر تھے انہوں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کی رسالت کو نہیں مانتے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہا کہ اپنے لیے کوئی گواہ لے کر آئیں، اگر آپ رسول ہیں اللہ کے تو کوئی گواہ لے کر آئیں۔
رسول اللہ، خدا نے رسول سے کہا کہ اے رسول کہہ دو ان سے، قل کفا باللہ شہیداً، کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی خدا دے گا، سبحان اللہ، وہ خدا میری رسالت کا گواہ ہے۔ اب علامہ طباطبائی کہتے ہیں اللہ نے کیسے گواہی دی؟ ایک ہوتا ہے تحمل، ایک ہوتا ہے ادا۔ جب کوئی انسان شہادت دیتا ہے تو اصطلاح عربی میں دو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے۔ ایک ہوتا ہے تحمل، کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھا، جیسے آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے عدالت میں جب گواہیاں دی جاتی ہیں تو جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کو پیسے قرض دیے ہیں، آپ جا کر عدالت میں گواہی دیں گی کہ میں نے دیکھا خواہر نے ان کو پیسے ادھار دیے ہیں، قرض دیے ہیں، یہ تحمل ہے۔ اب جب آپ جا کے گواہی دیں گی یعنی ادا کریں گے اپنی شہادت کو، تو خدا کے پاس تحمل تو ہے، یعنی خدا جانتا تھا رسول کی رسالت کو، لیکن خدا ادا کیسے کر سکتا تھا؟ خدا اپنی زبان سے، خدا نے زبان انسان میں کلام نہیں کیا، خدا نے کس طرح خدا نے گواہی دی؟ تو اس کے دو بتاتے ہیں علماء، کہتے ہیں کہ خدا نے معجزات کے ذریعے، خدا نے قرآن کے ذریعے، قرآن زندہ معجزہ ہے، رسول خدا کے ہاتھوں پر سنگریزے کلام کرتے تھے، رسول کے جو معجزات تھے، رسول نے سورج کو پلٹایا، چاند کو دو نیم کیا، یہ تمام معجزات یہ اللہ کی گواہی تھی رسول اللہ کی رسالت کے لیے۔ خدا کی طرف سے اجازت ملتی تھی تو رسول خدا ان معجزات کو کرتے بے شک، یہ خدا کی گواہی تھی، خدا کے اذن سے ہوتا تھا۔ اب دوسرا گواہ کہا کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے۔ اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ کتاب دو طرح کی ہے، ایک کتاب عالم ہستی ہے، پورے عالم ہستی کا علم ہے علی ابن ابی طالب کے پاس، اور دوسری کتاب قرآن ہے، کلام الہی جو تحریری کی شکل میں قرآن صامت ہے، اس قرآن کی شکل میں اس پوری کتاب کا علم بھی علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ اب کچھ لوگ شاید اعتراض کریں کہ کیا آپ اس آیت کے مصداق کو کیسے علی ابن ابی طالب کو قرار دے رہے ہیں؟ تو اس کے لیے میں ایک حدیث رسول کا سہارا لوں گی۔ رسول اللہ تشریف فرما تھے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب داخل ہوتے ہیں، تو جیسے ہی امیر المؤمنین داخل ہوئے رسول اللہ نے فرمایا ذاک علی ومن عنده علم الکتاب، یہ علی ہیں اور وہ ہستی ہیں کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب ان دو آیات کو اگر ساتھ آپ جوڑیں آیت و حدیث کو، آپ کو صاف مفہوم نظر آ جائے گا۔ ابی طالب اس آیت کے مصداق ہیں، آیت کے مصداق ہیں۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہا ومن عنده من علم الکتاب، یعنی کتاب کا کچھ حصہ جو جناب سلیمان کے دوران آصف برخیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس علم کتاب کا کچھ حصہ تھا، ومن عنده من علم الکتاب، جزء از کتاب الہی کا علم ہے، لیکن یہاں کا ومن عنده علم الکتاب، پوری کتاب کا علم جس ہستی کے پاس ہے وہ ذات مبارک علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بے شمار آیات امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل پر موجود ہیں، لیکن چند ایک کو تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گی۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ آیت ازواج رسول سے متعلق ہے، کیونکہ رسول اللہ کی 9 ازواج تھی، جس طرح کہ سب جانتے ہیں۔ ایک زوجہ مطہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ تھیں، جنہوں نے 25 سال زندگی رسول اللہ کے ساتھ گزاری۔ 25 سال کی عمر میں ازدواج ہوا رسول اللہ کا، 25 برس یعنی 50 سال تک صرف اور صرف ایک ہی بیوی کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری رسول اللہ نے، اور اپنی زندگی کے آخر کے 10 سالوں میں رسول اللہ نے باقی کی شادیاں کیں، مختلف وجوہات پر کیں۔ کچھ ازواج کے شوہر مرتد ہو گئے تھے، کچھ ازواج کے شوہر جنگوں میں شہید ہو گئے تھے، کچھ اصحاب نے اپنی بیٹیوں کو باعث فخر سمجھا کہ ہم رسول ہمارے داماد بنے، انہوں نے اپنی بیٹیاں رسول کی زوجیت میں دیں۔ مختلف وجوہات کی بنیاد پر باقی شادیاں زندگی کے آخری 10 سالوں میں رسول اللہ نے کی۔ اب جب یہ ازواج رسول مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں تو ان کا آپس میں کبھی اختلاف بھی ہو جاتا تھا، تو اللہ نے منع کیا قرآن میں
کہ اپنے اختلافات کو رسول تک نہ لے کر جا، اپنے اختلافات کو اپنی حد تک رکھو، لیکن کیونکہ رسول بھی گھر میں رہتے تھے کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ اختلافات رسول تک پہنچ جاتے تھے۔ تو جب آپس میں ایک مرتبہ 2 ازواج رسول کا اختلاف ہوا سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں، جس کا تذکرہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی لیکن مختصر یہ، تو رسول اللہ یہاں مضطر ہوئے تو خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، پریشان ہوئے ازواج کے اس جھگڑے کو دیکھ کر، تو ایک مرتبہ خدا نے قرآن میں سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرَئِيلَ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، اگر اس اختلاف میں یہ تظاہر کرتی ہیں، اختلاف کرتی ہیں، تو اس میں آپ کا جو پشتیبان ہے، اس میں آپ کا سہارا ہے، وہ 4 سہارے ہیں۔ مجھ خدا نے 4 سہارے آپ کے لیے رکھے ہیں یا رسول اللہ۔ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ اللہ آپ کا سہارا ہے، وہ جبرائیل آپ کا سہارا ہے، وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ 3 تو مشخص ہیں، اللہ، جبرائیل، ملائکہ، یہ 3 مشخص ہیں۔ اب یہ صالح المؤمنین کون ہیں؟ بلا شبہ یہ ذات مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ خدا نے اپنے ساتھ امیر المؤمنین کو رسول اللہ کا سہارا معروف کروایا کہ یہ سہارا ہے رسول اللہ کے لیے۔ اب اس کو بھی حدیث میں واضح کرتی جاؤں، اخذ رسول اللہ بید علی وقال، رسول اللہ نے ایک مرتبہ امیر المؤمنین کا ہاتھ پکڑا، وقال ایھا الناس ھذا صالح المؤمنین، اے لوگوں یہ مؤمنین میں سے سب سے بہترین ہے، صالح المؤمنین ہے۔ اس طرح اور بھی وقت کی قلت کی وجہ سے میں ایک اور 2 آیات کی طرف اشارہ کرتی جاؤں مختصراً، تفصیل میں نہیں جاؤں گی، لیکن شب لیلۃ المبیت میں جو آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت، کہ امیر المؤمنین نے اپنی وہ لوگ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی خدا خریدتے ہیں، اس آیت کا بھی مصداق صرف امیر المؤمنین ہے۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ کی آیت السابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جنہوں نے سبقت حاصل کی یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں مقرب ہیں۔ کس نے سبقت حاصل کی؟ جب اسلام آیا، رسول اللہ لے کر آئے، تو 2 ہستیوں نے سبقت حاصل کی، عورتوں میں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ اور مردوں میں سے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے سبقت حاصل کی، کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی غیر موحد نہیں تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی امیر المؤمنین موحد تھے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے خود آغوش رسالت میں تربیت پائی ہے۔ امیر المؤمنین خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے ایسے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے، امیر رسول اللہ نے مجھے ایسے منہ میں غذا دیا، اور اپنے آغوش میں آغوش رسالت کے پلے تھے جناب امیر المؤمنین علیہ السلام۔ یہ چند آیات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا خواہر معصومہ۔ خواہر معصومہ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں علی ابن ابی طالب کے فضائل قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم سے شیئر کیے اور ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے خداوند متعال نے، جیسے کہ خواہر معصومہ نے کہا کہ بہت سے بے شمار آیات ہیں، بہت بے پناہ فضائل ہیں علی ابن ابی طالب کی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے خود قرآن قصیدے گاتا ہے۔ بہت ساری انہوں نے خوبصورت انداز سے چند آیات کا انہوں نے ہمارے سامنے ذکر کیا اور ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد خواہر معصومہ میرا آپ سے جو دوسرا سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی، کہ جیسے کہ آپ تمام مؤمنین کرام جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ راتیں ہیں ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں جن کو ہم کہتے ہیں لیلۃ القدر ہیں، 19 کی، 21 کی اور 23 کی راتیں ہیں، ان شبہ قدر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ان کو شب قدر کیوں کہتے ہیں، ہمارے دیکھنے والوں کو، ناظرین کرام کو بتائیں کہ ہم انہیں شب قدر کیوں کہتے ہیں اور ہمیں کس طرح سے ان شبوں کو گزارنا چاہیے اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے۔ اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شب بیداری کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت سے ہمارے مومنین ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہے، شب قدر کا، ان کی فضیلت کا نہیں پتہ، اور آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا، میں آپ کی بہت مشکور ہوں۔ جی، شب قدر، لیلۃ القدر
کی شان میں اگر گفتگو کرنا چاہیں تو یہ بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس شب کی فضیلت اور ان لیالی کی فضیلت کے بارے میں اتنا کہوں گی کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں شہر عند اللہ افضل الشہور، ماہ رمضان خدا کے ہاں افضل ترین مہینوں میں سے ہے۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی، ماہ رمضان کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں، ان کے دن اس مہینے کے افضل ترین دن ہیں، یہ مہینہ تمام مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اب وہ مہینہ کہ جس کو اللہ نے باقی تمام 11 مہینوں پر فضیلت دی، اس کے ساعات کو، اس کے لمحات کو، اس کے دنوں کو، اس کی راتوں کو باقی تمام دن اور راتوں سے فضیلت دی، پھر خدا نے اس ماہ مبارک میں چند ایسی راتیں آتی ہیں لیالی قدر کو خدا نے اس مہینے پر بھی فضیلت دی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں شب قدر ماہ رمضان کا نچوڑ ہے، یعنی پورے مہینے آپ نے عبادت کی لیکن یہ چند راتیں نچوڑ ہیں، مانگنے کی راتیں ہیں، تقدیر بدلنے کی راتیں ہیں۔ میں مؤمنین سے درخواست کروں گی کہ کچھ مؤمنین صرف 23ویں کو شب قدر کنسیڈر کرتے ہیں اور صرف 23ویں کو چند اعمال بجا لاتے ہیں، 19 اور 21 رمضان کی رات کو سو جاتے ہیں، لیکن خدا را ایسے نہ کیجیے۔ گرچہ 23ویں کا احتمال زیادہ ہے شب قدر ہونے کا، لیکن 21 اور 19ویں کا بھی احتمال ہے۔ 21 اور 23 میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، 19ویں بھی ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ ان کو غنیمت سمجھیں اور عبادت میں گزاریں کہ یہ وہ مقدس ترین لمحات ہیں، وہ قیمتی لمحات ہیں جو پورے سال سے زیادہ قیمتی ہیں آپ کے لیے۔ پورا سال ایک طرف اور یہ چند لمحات شب قدر کی ایک طرف، اتنے قیمتی لمحات ہیں جن کے بارے میں خدا نے فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو اس شب قدر میں نازل کیا۔ قرآن کا نزول ویسے تو 23 برس میں تھا، لیکن فی جملۃ الواحدہ، ایک ہی رات میں قلب مبارک رسول اللہ پر قرآن ایک شب میں نازل ہوا، وہ شب قدر ہے۔ تو ان راتوں کو غنیمت سمجھیں، سو کے نہیں گزارے، غفلت نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ہماری تقدیر میں یہ کیوں لکھ دی ہے، ہماری قسمت میں یہ کیوں لکھا ہے؟ تو جو تقدیر بننے کی شب ہے اس شب تو ہم سو رہے تھے شب قدر میں، پھر ہم اپنی تقدیر سے کیوں گلہ کرتے ہیں، اپنی قسمت سے کیوں گلہ کرتے ہیں کہ جو تقدیر بننے کی اور سنورنے کی راتیں تھیں ان راتوں کو ہم نے کچھ مانگا نہیں ہے، ہم نے کچھ عمل نہیں کیا۔ ان راتوں کو غنیمت شماریں، غنیمت سمجھیں۔ جیسے خدا کی زمین بہت بڑی ہے، خدا کی دنیا بہت بڑی ہے، لیکن خدا نے ہر زمین کو بیت الحرام قرار نہیں دیا۔ خدا کے بہت مہینے ہیں، 11 مہینے، لیکن تمام دن خدا کے ہیں، لیکن خدا نے ہر مہینے کو رمضان نہیں بنایا۔ تمام راتیں ہیں، خدا نے ہر رات کو شب قدر نہیں بنایا۔ اتنے پتھر ہیں، خدا نے ہر پتھر کو عقیق نہیں بنایا، ہر پتھر کو در نجف نہیں بنایا، ہر پتھر کو چنے ہوئے پتھر ہیں، چنی ہوئی چیزیں ہیں خدا کی بارگاہ میں کچھ۔ یہ رات بھی چنی ہوئی رات ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث مبارک کے امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی۔ شیخ کلینی الکافی میں لکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کا صحابی حمران نامی صحابی تھا، مولا کی خدمت میں آیا اور شب قدر کے بارے میں سوال کیا کہ مولا شب قدر کیا ہے، کہ جس کے بارے میں کہا گیا قرآن نازل ہوا ہے، کیا ہے شب قدر؟ تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نعم لیلۃ القدر وہی فی کل سنۃ فی شہر رمضان فی 10 الاواخر، جی لیلۃ القدر ہر سال ماہ مبارک میں آخری عشرے میں آتی ہے۔ فلم ينزل القرآن الا فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا مگر یہ کہ لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں فیہا یفرق من کل امر حکیم، خدا نے تمام حکمت والے امر کو، ہر اپنے امر کو وہ صاحب حکمت پروردگار نے اس رات میں قرار دیا ہے۔ خدا نے جو بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے سال میں اس کا فیصلہ شب قدر میں ہوتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں مولود و اجل
فیما قدر من فی تلک لیلۃ فہو محتوم، کہ اگر خدا نے سال میں کسی کو کوئی خیر عطا کرنا ہے، کسی کو کوئی شر عطا کرنا ہے، کسی کو اولاد عطا کرنی ہے، کسی سے اولاد لینی ہے، کسی کو رزق دینا ہے، لینا ہے، کوئی بھی عمل جو اس سال میں انسان کے لیے تقدیر کا حصہ بننا ہے وہ اس رات میں مقدر ہوگا۔ یہ وہ شب ہے کہ خدا اس رات میں مقدر کرے گا اس انسان کو میں نے اس سال میں کیا دینا ہے۔ اور ایک اہم بات کہ خدا ایسے نہیں کرتا کہ بانٹے خدا، اس کو یہ دے دیا اس کو وہ دے دیا، نہ عزیزان من، تقدیروں کے فیصلے انسان کے عمل کے مطابق ہوتے ہیں۔ شب قدر میں انسان کا نامہ عمل وقت کے امام کی بارگاہ میں جاتا ہے اور امام زمانہ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ اس انسان نے سال بھر زندگی کیسے گزاری اور آگے اس کی تقدیر میں میں کیا لکھوں۔ یعنی شب قدر کو آپ سٹارٹنگ سمجھ لیں اپنے سال کی، کہ یہ آپ کے سال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ آپ نے جو کچھ حاصل کرنا ہے، جو شروع کرنا ہے، اس شب قدر سے لے کر اگلی شب قدر تک اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ پھر حمران نے سوال کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کیا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات کو خدا 1000 مہینوں کے برابر نہیں، کچھ لوگ برابر کہتے ہیں کہ 1000 مہینوں جتنا ثواب ملتا ہے، نہیں، خیر من الف شہر، مولا 1000 سال سے خیر بہتر کیسے ہو سکتی ہے ایک رات، اور کیوں ہے؟ امام نے فرمایا خیر من عمل والعمل الصالح فیہا من الصلاة والزکاة وانواع الخیر خیر عمل فی الف شہر فیہا لیلۃ القدر، کہ اس میں جو بھی عمل آپ انجام دیتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، وہ عمل، یعنی آپ نے ایک درود پڑھا شب قدر میں، وہ درود آپ کو اتنا اجر ملے گا اس درود کا جیسے آپ نے 1000 مہینے مسلسل شب قدر، مسلسل 1000 مہینے آپ نے درود پڑھا ہے۔ اب 1000 مہینے کو اگر آپ میتھمیٹکلی کیلکولیٹ کریں تو کتنا بنے گا؟ 80-90 سال زندگی، 80-90 سال مسلسل یہ عبادت میں مصروف لکھا جائے گا۔ تو امام سے سوال کہ مولا ایسے کیوں ہے، کیوں خدا نے اتنا اجر رکھا ہے؟ امام نے فرمایا لولا یضاعف اللہ المؤمنین ما بلغا، اگر اللہ ان کو مومنین کے لیے ثواب کو بڑھاتا نہ، چند برابر نہ کرتا، تو مومنین کبھی بھی اپنے اس مقام تک نہ پہنچ سکتے، کیونکہ سفر آخرت بہت طولانی ہے۔ اگر خدا نے ہمیں چند راتوں کی فرصتیں دی ہیں، مواقع دیے ہیں کہ آپ اس رات میں 2 رکعت اگر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 1000 مہینے جتنا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بھی عمل، صدقہ کریں، خیرات کریں، درود پڑھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور شب قدر کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں، حتی مطلع الفجر، جب تک طلوع آفتاب نہیں ہو جاتا۔ اور خدا کے تمام ملائکہ، یعنی خدا کے عرش میں کوئی بھی ملک باقی نہیں رہ جاتا، تمام ملائکہ زمین پر نازل ہوتے ہیں، مطلع الفجر تک برکات لے کر آتے ہیں، خدا کی رحمتیں لے کر آتے ہیں فرشتے۔ تو اس رات کو غنیمت سمجھیں، شب قدر کو سو کر غفلت میں نہیں گزاریں۔ مومنین سے گزارش کرتی ہوں کہ شب بیداری کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو شب قدر کو جاگ کر گزارے گا تو اگلے سال شب قدر تک اس پر دوزخ، اگر وہ مر جاتا ہے تو دوزخ کا عذاب اس پر نازل نہیں ہوگا۔ شب قدر میں سونے سے پرہیز کریں۔ ویسے تو ہم عام طور پر کیا ہوتا ہے رمضان کی راتوں میں جاگ کر گزار دیتے ہیں، لیکن شب قدر میں ہمارا نفس ہمیں اس قدر وسوسہ کرتا ہے، ہمیں ورگلاتا ہے کہ ہم اس رات کو سو جاتے ہیں۔ آگے پیچھے رمضانوں کی راتوں کو سحری تک عام طور پر مومنین جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن شب قدر میں ہم سو جاتے ہیں، وہ چند گھنٹے۔ معصومہ آپ ذرا یہ بھی مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس شب میں جاگنا بھی عبادت ہے۔ ہاں بالکل۔ اگر آپ عبادت نہیں بھی کر سکتے، کچھ آپ میں توفیق نہیں ہے یا کچھ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، آپ صرف اس شب میں شب بیداری بھی کریں، جاگتے بھی رہیں، تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، پوری رات نہیں جاگ سکتے،
تو آپ نہ جاگیں، آپ مصلی عبادت پر نہ آئیں، اپنے بستر پر درود پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، یا صرف اگر جاگ بھی رہے ہیں تو آپ وہ جاگنا بھی عبادت ہے. کیوں؟ غفلت کی نیند نہ سو جائیں، کیونکہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، خدا عطا کرتا ہے. جیسے اگر پورے ماہ رمضان میں ایک مثال دوں، اگر نم نم بارش آئے، قطرہ قطرہ بوندیں بارش کی خدا کی رحمت کی آتی ہیں، تو ماہ شب قدر میں خدا کی رحمت کا طوفان آتا ہے. طوفان، اس سیلاب رحمت الہی سے محروم نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں اس رات کو جاگ کر گزاریں. اعمال بہت زیادہ ہیں اس رات کے، سارے نہیں تو چند جتنے کر سکیں. دعائے جشن کبیر عمل میں سے ہے، دعائے کمیل اعمال میں سے ہے. قرآن کے اعمال جو ہیں وہ بہت ایزی ہیں، اگر سارے اعمال کو بجا نہیں لا سکتے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم قرآن کے اعمال کو ضرور بجا لائیں. قرآن کو سر پر رکھ کے تمام 4 معصومین کا 10 مرتبہ خدا کو واسطہ دیں. مناجات امیر المؤمنین ہے. اور افضل اعمال آج رات کی زیارت امام حسین علیہ السلام کو ترک نہ کیجیے گا. بہت سارے لوگ ترک کر دیتے ہیں، آخر میں چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. تو زیارت امام حسین مخصوصی زیارت بھی ہے جو مفاتیح الجناح میں دی گئی ہے، اس زیارت کو پڑھیں. 2 رکعت نماز بھی اس کے ساتھ پڑھیں. اور اعمال کے شروع کرنے سے پہلے غسل شب قدر کو ضرور بجا لائیے گا. پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق در کے لیالی قدر عنایت فرمائے. بالکل، بہت شکریہ خواہر معصومہ. میں ایک بار پھر آپ کی مشکور ہوں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائی ہیں. جی ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا وقت اختتام پذیر کو پہنچتا ہے. خواہر معصومہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اور جیسے جیسے امام علی کے شہادت کے ایام ہیں تو ہم خواہر معصومہ کی خوبصورت گفتگو سے مستفیض ہوں گے، اور ان کی جناب علی علیہ السلام کے فضائل کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے. گرچہ ہم میں وہ صلاحیت نہیں ہے، گرچہ ہم میں وہ رمق نہیں ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے فضائل کو سمجھ سکیں، لیکن ہم اپنے حصے کی کچھ کنٹریبیوشن کر لیں گے، کچھ اپنا حصہ ملا لیں گے، کوشش کر لیں گے کہ ان کے ذکر سے ہماری زندگیاں منور ہو جائیں. اور اسی طرح سے آپ جو ناظرین کرام ہیں جو سنتے ہیں اس ذکر کو، بے شک یہ وہ عظیم اور بابرکت ذکر ہے کہ جن کے صدقے میں ہماری زندگیوں میں رونقیں ہیں اور خوشیاں ہیں. خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ اس بابرکت اور پربرکت مہینے میں، رمضان کریم میں، خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی بندگی کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.